پہلے نمٹاؤ. گھر میں آنا جانا، باتھ روم میں آنا جانا، مسجد میں آنا جانا، 3-4 کام تو سارے ہیں جو روز کرتے ہیں، باقی 2 ہی 50 کام تو نہیں ہے، 2-3 چیزیں. مسجد میں روز آتے ہیں الحمدللہ، گھر سے نکلتے ہیں روزانہ، گھر میں جاتے بھی ہیں، باتھ روم میں بھی جاتے ہیں، نکلتے ہیں بھائی. اور تیسرا کام مسنون دعاؤں کا اہتمام. نہیں آتی سیکھنا شروع کر دو، تھوڑی تھوڑی قطرہ قطرہ ذریعہ شروع. مسجد میں آنے کی دعا، نکلنے کی دعا، اذان ہو گئی ہے دعا. جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ اس کو شفاعت نصیب ہوگی. اور یہ دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان میں ہوگا. نبی کسی کافر کی سفارش نہیں کرتا. ہمیں دعا ہی نہیں آتی، جنازے کی دعا نہیں آتی. دھوکہ اور فراہٹ کھڑے ہیں. یہ دھوکہ اب تک تو دے رہے ہیں دوسروں کو نا، تو اس جنازے میں کسی وقت میں میری والدہ، میرا والد، میرا بھائی بھی تو آ سکتا ہے، اس کو بھی دھوکہ دو گے. جنازے کی دعا نہیں آتی، باپ کے جنازے میں کھڑا ہے. دعائیں یاد کرو. ناراض نہیں ہونا. میں تو ساتھیوں سے کہتا تھا خدا کے لیے نماز بھی کبھی سنا دو امام صاحب کو. بہت سارے ساتھیوں کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، پڑھے جا رہے ہیں، اتحیات ہی غلط، دعائے قنوت نہیں آتی. مسنون دعاؤں کا اہتمام، وضو کا اہتمام. نمبر 2 ہر عمل سنت کے مطابق کرنا ہے. نمبر 3 مسنون دعاؤں کا اہتمام. ایک چوتھی چیز بتا رہا ہوں، افشاء السلام. سلام کو عام کرو. یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. السلام علیکم. جب ملاقات کرو کسی سے کیا بولو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا نہیں آتا السلام علیکم. حدیث میں ایک صحابی نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا لک 10، 10 نیکیاں مل گئی. دوسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا لک 20، تجھے 20 نیکیاں مل گئی. ایک اور آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا لک 30، تمہیں 30 نیکیاں مل گئی. میں ایک آدمی کو کہتا ہوں اللہ تمہیں صحت دے، سلامتی دے، اولاد میں برکت دے، مال میں برکت دے، گھر میں عافیت کا معاملہ فرمائے، اولاد کی خوشیاں دے، بیوی بچوں کی خوشیاں عطا فرمائے، والدین کو صحت. لگا ہوا ہوں دعائیں دینے کے لیے. دن ختم ہو گیا، دوسرا دن شروع ہو گیا، پھر دعائیں دیے جا رہا ہوں اردو میں. پھر تیسرے دن میں دعائیں دیے جا رہا ہوں اردو میں. میں 3 دن میں اس کو اتنی دعائیں نہیں دے سکتا جتنا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی چیزیں ہیں اس میں. جوامع الکلم، چھوٹی بات آپ کرتے تھے مگر بڑی جامع. حدیث میں جو گھر میں جاتے ہوئے بولے السلام علیکم، گھر کے اندر سے سارے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. جو سلام نہیں کرے گا گھر میں شیطان گھس جاتا ہے. اپنے چیلوں کو بھی بولتا ہے تم بھی آ جاؤ. صاحب خانہ نے کوئی سلام ولام تو کیا نہیں، گھر میں سب ڈیرے ڈال کر بیٹھ جائیں گے. بعض لوگ پتہ کیا بولتے ہیں، امام صاحب میں بالکل صحیح ہوتا ہوں، ہنسی مذاق سب، جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں نا وہ میرا پارا گرم ہو جاتا، حالت خراب ہو جاتی. اتنا غصہ آتا ہے بیوی پہ، بچوں پہ، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. مجھے کوئی وظیفہ بتائے، کوئی دم کرے. وہ ہے کیا پتہ ہے؟ یہ اپنی کمزوری. ایک آدمی آیا، حضرت میرے گھر میں کسی نے مچھر چھوڑ دی ہے، پورے گھر میں مچھر ہی مچھر ہے، تو کوئی چیک کرو، کسی نے جنات لگا دیے میرے پیچھے، مچھر ہی مچھر ہے پورے گھر میں. جس سے پوچھا امام صاحب نے کہا ذرا چیک کراؤ اپنے گھر کو. یوں دروازہ کھولا تو پتہ چلا صحن میں بہت بڑا گٹر ہے اور گندی گند ہے وہاں پہ. تو اس نے کہا یہ گٹر بند کر، مچھر چلے جائیں گے. یہ تو نے خود کھولا ہوا ہے، کسی اور نے نہیں چھوڑا ہوا. میں نے گھر میں جاتے ہوئے سلام نہیں کیا تو شیطان تو خود ہی آ گئے. تو یہ میں نے لائے نا. شیطان کیا خیال ہے گھروں میں جمع ہو جائیں 8-10 شیاطین تو بیٹھ کر ہمارے مرحوم رشتہ داروں کے لیے قرآن خوانی کریں گے. انہوں نے تو وہی کچھ کرنا ہے جو ان کا کام ہے. تو میاں بیوی لڑیں گے، والدین میں اور اولاد میں نفرتیں پیدا ہوں گی، گھروں کے اندر برکتیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے ہم نے سلام نہیں کیا. میں نے اپنی مسجد میں ایک دفعہ درس میں عرض کیا گھر میں جاؤ تو کہو السلام علیکم. ایک صاحب نے کہا کیا بیوی کو بھی بولیں؟ بیوی کو سلام کرتے ہیں ہم تو بیوی کو سلام نہیں کرتا بھائی.
میں نے کہا بھائی کرنا چاہیے. دوسرے دن میں نے درس میں مسئلہ بتایا بیوی کو بھی سلام کرنا چاہیے. مرد کرے, میں نے کہا اور کون کرے گا؟ شوہر کر سکتا ہے, میں نے کہا شوہر بھی کر سکتا ہے بھائی. ایک صاحب نے کہا کچھ بھی ہو, امام صاحب نے کہا سلام کرنا ہے, کیا کبھی زندگی میں نہیں کیا. دروازہ کھولا, آگے بیوی بیٹھی ہوئی تھی, کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیوی بھی دیکھ کے حیران ہوگی اور ہنس کے ہی, یہ کیا کر رہا ہے, پاگل تو نہیں ہوگا. اس کو بھی ہنسی آ گئی کہ بھئی امام صاحب نے بولا ہے. دوسرے روز مجھے کہتا ہے آپ نے کل بولا سلام کرنا ہے. میں نے جا کر سلام کیا, بیوی آگے سے ہنسنے لگ گئی, جواب بھی نہیں دیا. مجھے بھی ہنسی چھڑ گئی. میں نے کہا تم نے آدھا سلام کیا, میرے رب نے دونوں پہ مسکراہٹ تو طاری کی نا, ہنسے تو صحیح نا. آج تک غصے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. پورا سلام ہو جاتا تو کتنی خیریں اور برکتیں, محبتیں پیدا ہوتی ہیں سلام سے, برکتیں ہی برکتیں ہیں اس میں. تو گھر میں کوئی بھی نہ ہو, بیوی بھی نہ ہو, جب بھی سلام کرو. چیز ہے کہ گھر میں عورتیں موجود ہیں, ٹھیک ہے وہ پہلے سے موجود ہیں, باہر سے آنے والے کو سلام کرنا چاہیے, آپ کرو سلام. بیوی ہو, بچے ہو چھوٹے, یہ مت دیکھو. ضابطہ یہی ہے, چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کو سلام کریں. مگر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, سلام میں پہل کرو, سلام میں پہل کرو. اس کے الگ فضائل ہیں سلام میں پہل کرنے کے. تو ہم آج کے بعد انشاءاللہ سلام کو عام کریں گے, گلیوں میں, بازاروں میں, جو سامنے آ گیا السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خود بھی نیکیاں کماؤ, اوروں کو بھی دو, اور محبتیں بڑھیں گی. گھروں میں بھی جاؤ, سلام کرو, سلام کرو, السلام علیکم. اور ایک 5ویں چیز بتا رہا ہوں, کل کون سا دن ہے؟ جمعہ. میرے محبوب نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جمعے کے دن خاص طور سے کون سی سورت پڑھنی ہے؟ سورۃ الکہف. زندگی کا فیصلہ کرو آج انشاءاللہ, آئندہ ہمیشہ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھیں. اس میں دوسری کوئی رائے نہیں. آپ نے فرمایا جو سورہ کہف پڑھے گا اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. جو اتنے بڑے فتنے سے بچے گا تو چھوٹے چھوٹے فتنوں سے انشاءاللہ بطریقہ اولا بچے گا. سورہ کہف پڑھو تاکہ پورا ہفتہ ہمارا فتنوں سے محفوظ رہے. اللہ اس کی قبر کو منور فرمائیں گے پورا ہفتہ. اور کیا چاہیے بھائی؟ ہمت و ساتھ سورۃ الدخان بھی جمع کر لو, حدیث میں اس کی بھی فضائل ہیں. شب جمعہ یا جمعے میں پڑھ لے. فرمایا اللہ پاک جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے. سورۃ الدخان 25ویں پارے کی سورت ہے. تو ہم نے سورہ کہف بھی پڑھنی ہے, یہ جمعے کی سنتوں میں آ جاتا ہے. جمعے کے اعمال میں ایک عمل ہے سورہ کہف پڑھنا. تو نبی کا قرب جو چاہتا ہے اس کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ اتباع سنت. میں نے چند سنتیں آپ کو بتلائیں, آغاز ان سے کرو تاکہ اللہ اور سنتوں پہ بھی چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اور دوسری چیز قرب نبی حاصل کرنے کے لیے درود شریف. ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ, سب سے زیادہ قریب قیامت میں میرے وہ آدمی ہوگا جو مجھ پہ درود زیادہ پڑھتا ہو. ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ. نبی کا قرب چاہتے ہو درود پڑھو. ایک دفعہ پڑھو گے 10 رحمتیں نازل ہوں گی, مگر جمعے کو پڑھو گے نا, ایک دفعہ پڑھو گے تو 70 رحمتیں نازل ہوں. نماز والا درود سب سے بہتر ہے. اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہو. مفتی حضرت مولانا مفتی عبدالروف سکھلوی صاحب دامت برکاتہم نے تو لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی پورا درود ہے, اتنا بڑھ. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں, توجہ کرنا, بزرگ فرماتے ہیں میں نے یہ درود شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت البقیع میں چلا گیا ہوں. آگے ایک موبائل رکھا ہوا ہے, اس پہ فون کی گھنٹی بجی. میں نے فون اٹھایا, توجہ کرنا, تو اس میں آواز آئی میں عائشہ بول رہی ہوں رضی اللہ تعالیٰ. یہ گھبرا گیا. اور حضرت عائشہ نے فرمایا تم درود تو پڑھتے ہو مگر ہمارا نام نہیں لیتے ہو.
یعنی آل محمد پر بھی تو درود بھیجنا چاہیے نا، ہمارا نام نہیں لیتے۔ وہ بیدار ہوا، اس نے طے کیا اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجنا ہے، آپ کی آل کا بھی ذکر کرنا ہے۔ ایک جملے کا اضافہ کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف آل ہی بڑھا دیا۔ پھر خواب دیکھا اسی بزرگ نے، اور حضرت عائشہ کا اسی انداز سے فون آیا، بات کی، فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے ہمیں بھی شامل کیا۔ تو درود شریف میں بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی آل کو بھی شامل کر لو، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس طرح یہ درود پورا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنوں پڑھ لو۔ ایک حدیث میں ہے جو روزانہ 1000 دفعہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ ہی دکھا دیں گا۔ اگر ہم ہر نماز میں 20 دفعہ پڑھ لیں، 5 نمازوں میں کتنا ہو جائے گا؟ 100۔ اچھا اگر 20 نماز سے پہلے پڑھ لیں، 20 بعد میں پڑھ لیں، تو کون سی دیر؟ یہ والا تو 100 دفعہ پڑھ لو کہ 5 منٹ سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ لیکن کل تو جمعہ ہے نا، اور ربیع الاول کی مناسبت بھی ہے کہ حضور کی یاد زیادہ تازہ ہوئی پڑی ہے، جمعے کا دن بھی ہے، تو کل تو کم از کم 1000 دفعہ ہونا چاہیے۔ پتہ چلے نا آپ کے ناموں کے ساتھ فرشتوں کی جماعتیں پھیلی ہوئی ہیں، جو جہاں جہاں درود پڑھ رہا ہے اس کے نام کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن فلاں نے، خالد بن فلاں نے، احمد بن فلاں نے آپ کے لیے درود شریف کا ہدیہ بھیجا ہے۔ میرے نبی جب کبھی زندگی میں کوئی ہدیہ دیتا تو بدلہ بھی دیا کرتے تھے، اور انشاءاللہ اب اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی سفارش ضرور کی جائے گی۔ تو کل 1000 دفعہ درود کون پڑھے گا؟ انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے گھر میں ہو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہی 2 چیزیں ہیں قرآن کی دوستو، یہ باتیں دین کی، اتباع سنت میں آنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، ورنہ یہ سب کھیل کود ادھر رہ جائے گا، رسم و رواج ادھر رہ جائیں گی۔ دشمن نے ہمیں جبرن ادھر لگایا ہے، نبی کی میلاد پہ رہو، سیرت پہ نہیں آنا، میرے لیے مسائل ہے۔ حالانکہ ربیع الاول کے مہینے میں 4 کام ہوئے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ربیع الاول میں ملی ہے، آپ نے ہجرت ربیع الاول میں کی ہے، آپ کی وفات ربیع الاول میں ہوئی ہے، 4 کام ربیع الاول میں ہوئے۔ ہم نے ایک پکڑا ہوا، تینوں کا پتہ ہی نہیں کیوں؟ اس ایک میں کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ یہودی کہتا ہے ہاں تمہارے نبی پیدا ہوئے ہیں، وہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عیسائی کہتا ہاں بالکل صحیح ہے، ہندو ہاں بالکل، کسی اس ولادت پہ کسی کو اعتراض ہی نہیں، منکر ہی کوئی نہیں۔ لہذا 10 دفعہ مناؤ، سیرت کی بات کرو گے اگلے کو آگ لگ جائے گی، کیونکہ آپ بولو گے میرے نبی نے سود کو حرام قرار دیا ہے، میرے نبی نے والدین کا ادب و احترام بتایا ہے، وہ تو اولڈ ہوم میں پھینکتا ہے لے جا کر، اس کے یہاں تو سارا نظام درم برم ہے، مغرب کا ذہن ہے، اللہ رسول بائبل۔ اب وہ کہتے ہیں ان پابندیوں سے نکلو۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، اب تو ہم آزاد خیال ہیں، روشن خیالی یہ ہے، اللہ رسول بائبل، ہٹو کرو باہر آؤ۔ ہم دیکھو باہر آ گئے، مسلمانوں نے ابھی تک انگلی پکڑی ہوئی ہے ابا کی، اللہ رسول قرآن، ہمیں بھی روشن خیالی کی دعوت دی جا رہی ہے، باہر آؤ۔ مگر تنہائی میں وہ پریشان ہوتے ہیں، کارڈ بنانے جاتے ہیں، اگلا پوچھتا ہے باپ کا نام کیا ہے، وہ تو پتہ نہیں ہے مجھے، ابا کا نام نہیں معلوم، تیرا کوئی ماموں ہے پتہ نہیں ہے، چچا نہیں معلوم، چچا زاد بھائی، ماموں زاد، تایا زاد، کچھ پتہ نہیں ہے، صرف ماں کا نام آتا ہے، پوری فیملی تباہ ہو گئی۔ تو مغرب کو ہوش آیا، کوئی ہوئے اس سے تو مسلمان اچھے ہیں جو انگلی پکڑ کر چلتے ہیں، مگر ان کا باپ بھی ہے، ان کا تایا، چچا، ماموں جی اور خالہ زاد، ماموں زاد، یہ سب ہیں، فیملی سسٹم ہے، یہ دین اسلام کی برکت سے ہے، ورنہ وہاں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جبھی تو دراصل الحمدللہ اسلام میں لوگ آ بھی رہے ہیں اس چیز کو دیکھ کر۔ تو دوستو ہم نے اپنے گھر میں بھی یہ فضا بنانی ہے۔ آپ کہتے ہو خوشی کا موقع سنت کے مطابق شادی ہوگی تو بیوی بھی یہ جملہ کہے، ماں بھی یہ بات کہے، گھروں کے اندر کوئی سنت کی کتابیں پڑھو، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
अलैकुम बिसुन्नती, कोई भी किताब मुस्तनद इमाम साहब से पूछ के घर में शुरू करो, इंशाअल्लाह घरों में बरकतें आएंगी। घर में कमरा मुख्तस करो, वुजू खाना बनाओ, वुजू करो, घर के अंदर उस कमरे में नफल पढ़ो, तिलावत करो, छोटे छोटे बच्चे भी इंशाअल्लाह उससे मुतासर होंगे। अपने घरों का अपने घरों का माहौल दीनदारी का बनाओ। जब हम दुनिया से चले जाए तो हमने एक माहौल दिया हुआ है, इंशाअल्लाह ये बच्चे खराब नहीं होंगे, ये जो नेकियां करेंगे हमें उसका अजर और सवाब मिलता रहेगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आपने मेरी चाहत और गुमान से ज्यादा मेरी गुजारिशात तवज्जो और मोहब्बत से सुनी। ये आपके इमाम साहब की बेहतरीन हिदायत और बेहतरीन तरबियत का बेहतरीन असर है। अल्लाह पाक इस इदारे को बहुत बरकतों से नवाजे। यहाँ की मुख्तलिफ कारगुजारियाँ हम सुनते रहते हैं, बहुत खुशी होती है। ये जम्मे गफीर अल्हम्दुलिल्लाह देख कर और इजाफी खुशी हुई। अल्लाह पाक हम सब को बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इस मस्जिद को आबाद फरमाए, आपके मसाइल को अल्लाह हल फरमाए, वसाइल का गैब से इंतज़ाम फरमाए। मुकर्रर शुक्रिया के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।